ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة إن الله لا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. صلوات. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے جس پر تو غضبناک ہو جائے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اور آج کی یہ مجلس جس عنوان سے رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں غم منانے کے لیے آئے۔ کس چیز کا غم؟ غم اہل بیت۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن معصومین کے روضوں کو مسمار کیا گیا۔ آج کے دن کو ہم انہدام جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں۔ کیوں آج کے دن کو انہدام جنت البقیع کے نام سے منسوب کیا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آج کے اس دن کیوں غم مناتے ہیں۔ نہ کسی معصومین کی شہادت کا دن ہے، نہ کسی اصحاب کے شہید ہونے کا دن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم آج کے اس دن کو غم مناتے ہیں اور غمگین رہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جنت البقیع جو مدینے میں ایک قبرستان ہے، مدینے کا مشہور قبرستان، یہاں کوئی عام انسان مدفون نہیں ہے، یہاں کچھ ایسی شخصیتیں مدفون ہیں جو قابل احترام ہیں، جن کا صرف ایک قوم و قبیلہ احترام نہیں کرتا، جن کا صرف ایک مسلک احترام نہیں کرتا، بلکہ تمام امت مسلمہ ان کا احترام کرتی ہے۔ یہ کون شخصیتیں ہیں؟ یہ معصومین ہیں۔ جنت البقیع کو 1925 میں اہل بیت کے دشمنوں نے گرایا، اسے مسمار کیا۔ یہاں کون دفن تھے؟ یہاں ائمہ معصومین دفن ہیں۔ یہاں ہمارے 4 امام مدفون ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام مدفون ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مدفون ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام مدفون ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام مدفون ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا جن کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے تمام لوگوں پر حجت ہے، اور جناب فاطمہ زہرا ہم تمام اماموں پر یعنی 9 اماموں پر حجت۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا۔ حجت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طرح سے اماموں کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اسی طرح سے ہمارے یہ امام جناب فاطمہ زہرا کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے حکم کو مانتے ہیں۔ وہ وہاں مدفون ہیں
نجف میں اور کربلا میں روزے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے، جناب عباس علمدار کا روزہ ہے، نجف میں مولائے کائنات کا روزہ ہے، اور لوگ وہاں زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ تمام ممالک سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح سے جنت البقیع میں ایک دور یہ تھا کہ تمام دنیا سے ان کی زیارت کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، ان کی زیارت لوگ کیا کرتے تھے۔ تو جب دشمنان اہل بیت نے دیکھا کہ لوگ یہاں آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، ان سے یہ گھبرا گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دشمن اہل بیت، یہ اہل بیت کو پسند نہیں کرتے۔ وجہ کیا بتائی مسمار کرنے کی؟ کہا کہ یہ لوگ بدعت کرتے ہیں، روزوں میں جاتے ہیں، مزاروں کو چومتے ہیں۔ بدعت کے عنوان سے انہوں نے روزوں کو مسمار کیا اور اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں جو معصومین کے مزار مقدسہ کو مسمار کرے؟ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ظاہری مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور آج ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ اس لیے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، والمسلمون والمسلمات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مسلمان آپس میں دوست ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یہاں آیت مطلق بیان کی گئی، کسی ایک گروہ سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عالم دین مومنین کے دوست ہیں یا طالب علم مومنین کے دوست ہے، بلکہ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں دوست ہیں۔ تو اب جب بھی کہیں برائی ہو رہی ہو تو برائی سے روکنا صرف عالم دین پر نہیں، صرف طالب علم پر نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور اسی طرح سے نیک کام کی دعوت دینا بھی تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو آج ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے اس عمل سے نہی عن المنکر کرے اور امر بالمعروف کرے۔ اس لیے کہ جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو وہ آواز عوام میں گنی جاتی ہے۔ جتنے زیادہ مومنین آواز اٹھائیں گے اتنے ہی زیادہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ ثواب پڑھیں محمد امر بالمعروف نہی عن المنکر تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اور یہ عبادت کسی مومن کو نیکی کی طرف دعوت دینا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کو برائی سے روکنا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور عبادت اس وقت قابل قبول ہے جب وہ عبادت معرفت کے ساتھ ہو، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز و جل ما خلق العباد الا لیعرفوا، کہ خداوند عالم نے جو عزیز ہے اس نے انسانوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اپنی معرفت کے لیے۔ کس لیے؟ اپنی معرفت کے لیے۔ اس لیے کہ جب انسان معرفت حاصل کرے گا
تو وہ عبادت کرے گا، اور جب عبادت کرے گا خداوند عالم کی تو وہ غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہو جائے گا، پھر وہ غیر خدا کی عبادت نہیں کرے گا۔ تو اب انسان معرفت حاصل کرے اور معرفت کے ساتھ عبادت کرے، اس لیے کہ اگر بغیر معرفت کے عبادت کرتا ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، جہاد کرنا عبادت ہے، لیکن نماز میں اور عبادت میں بہت فرق ہے، روزے میں اور عبادت میں بہت فرق ہے، حج میں اور عبادت میں بہت فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز عبادت نہیں ہے، ہر روزہ عبادت نہیں ہے۔ جو انسان حج کرنے جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا حج عبادت نہ ہو۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا، وہ شخص نماز میں مشغول تھا، نماز کے دوران اس نے یہ محسوس کیا کہ مسجد کے دروازے سے کوئی داخل ہوا، مسجد کے اندر آیا، تو اس کے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ ایک شخص آیا ہے، شاید وہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے، تو اس نے چاہا کہ میں اس کے سامنے یہ اظہار کروں کہ میری نماز بہت اچھی ہے، میں سب سے اچھا نماز پڑھنے والا ہوں۔ تو اس نے اپنی نماز میں جو قرات کر رہا تھا بڑی اچھی تجوید کے ساتھ شروع کر دی، یعنی ہر لفظ کو اس کے مخرج سے نکالنا شروع کیا۔ یہ تو ضروری ہے نماز میں، قرات میں تجوید کا ہونا ضروری ہے، اس کے اعتبار سے قرات کی جائے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس پر یہ ظاہر کروں کہ میں بہترین نماز پڑھنے والا ہوں۔ تو اب جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں اس بندے کو اپنا معتقد کر لوں، اس کے سامنے یہ اظہار کر دوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں ہے، تو اب یہ عبادت میں اس نے ایک غیر کو شریک کر لیا۔ یہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ خدا کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ بندے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب یہ اس کی نماز خدا کے لیے نہیں ہوئی بلکہ اس بندے کے لیے ہوئی۔ اس نے عبودیت میں ایک بندے کو بھی خدا کے ساتھ شریک کر لیا۔ تو قبر کا چومنا شرک نہیں ہے بلکہ اپنی عبادت میں کسی غیر خدا کو شریک کرنا یہ ہے شرک۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ ہر نماز عبادت نہیں ہوتی۔ کیوں نماز عبادت نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسے معرفت نہیں ہے، خدا کی معرفت اسے حاصل نہیں ہے۔ جسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ مالک بنتا ہے۔ اس طرح سے مولائے کائنات کا دور حکومت ہے، مولائے کائنات نے جناب مالک کو اپنا گورنر بنا کر بھیجا۔ اب جب جناب مالک گورنر بن کر آتے ہیں تو وہ سادے لباس میں آتے ہیں، اور دنیا کا یہ رواج ہے کہ جب کسی کو بڑا عہدہ ملتا ہے تو اس کا لباس تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا رہنے کا انداز بدل جاتا ہے، لیکن یہ معرفت حاصل کیے ہوئے اشخاص ہیں، یہ جیسے رہتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، ان کے طور طریقوں میں فرق نہیں آتا۔ پھر جناب مالک ایک دم سادے انداز میں شہر میں داخل ہو گئے۔ اب ایک شخص جو قصائی تھا اس نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے، سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ اب اس کو شرارت سوجھی تو اس کے پاس ایک جانور کی ہڈی تھی، اس نے ہڈی جناب مالک کی طرف پھینکی۔ اب جناب مالک نے اس کی
طرف مڑ کر دیکھا اور مسکرایا اور آگے بڑھا۔ ایک شخص آیا اس کی دکان کو جو دیکھ رہا تھا، جناب مالک کو جانتا تھا، اس نے کہا کہ بھائی کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کیا اس سے کیا مطلب کوئی ہوگا؟ تو جناب مالک اس شخص نے کہا یہ جناب مالک ہے، مولائے کائنات کے گورنر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جب اسے پتا چلا کہ جناب مالک ہے، جب اسے مالک کی معرفت حاصل ہوئی، تب اس کا کیا انداز تھا؟ وہ لرزنے لگا، کانپنے لگا اور جناب مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب جناب مالک مسجد میں داخل ہوئی، جناب مالک نے نماز ادا کی، 2 رکعت نماز پڑھ کر جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس شخص نے سوچا کہ یہ مالک کہیں میرے لیے بددعا نہ کر دے، تو جناب مالک کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ آقا بددعا نہ کیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو آپ دیکھیے جو معرفت الہی حاصل کر چکے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ اے شخص میں مسجد میں تیرے ہی لیے تو آیا ہوں، تیری مغفرت کے لیے تو آیا ہوں، تو نے جو میرے ساتھ سلوک کیا مجھے کوئی اس پہ اشکال نہیں، میں تیری مغفرت طلب کرنے آیا ہوں۔ تو یہ ہے جو معرفت الہی حاصل کر لیتے ہیں، جو معرفت اہل بیت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد تو یہ مالک تھے۔ جب انسان معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے تو اس کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے معرفت اہل بیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جس کے پاس معرفت اہل بیت نہیں، نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ ہے۔ اس لیے کہ رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان میں 2 برا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم جب تک ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ رسول کی حدیث بتا رہی ہے کہ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل تو کرنا ہے، لیکن اہل بیت کی دوستی کے ساتھ، اہل بیت کی محبت کے ساتھ۔ اگر بغیر محبت اہل بیت کے ہم کسی کام کو انجام دیتے ہیں، کسی کام کو کرتے ہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے معرفت اہل بیت حاصل کریں۔ صلوات پڑھیں۔ اور جس حدیث کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس حدیث میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے جس سے تم غضبناک ہو، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے تم راضی ہو۔ تو یہاں بنا بنائی کس چیز کو؟ جناب فاطمہ کی رضامندی کو اور جناب فاطمہ کے غضبناک ہونے کو۔ یعنی پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے جناب سیدہ راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ جس سے اللہ راضی ہوگا اس سے جناب سیدہ راضی ہوگی، یا یہ نہیں کہا کہ جس پر اللہ غضبناک ہو اس پر جناب سیدہ غضبناک ہوگی۔ نہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کا محور بنا رہے ہیں جناب سیدہ کو۔ کیا کہا کہ جس سے جناب سیدہ غضبناک ہو جائے اس سے اللہ غضبناک ہو جائے گا، اور جس سے جناب سیدہ راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اب اگر ہمیں خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے جناب سیدہ کو راضی کرنا ہوگا، تبھی خداوند عالم رضامند ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد اور اسی حدیث سے تولا بھی ثابت ہوتا ہے اور تبرہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تولا اور تبرہ یعنی کیا؟ تولا
یعنی خدا اور رسول اور معصومین کے دوستوں سے اظہار محبت کا نام تولا، یعنی ہم خدا سے، خدا کے رسول سے، معصومین سے اور ان کے دوستوں سے محبت کریں، یہ ہے تولا۔ تبرہ کیا ہے؟ خدا سے، خدا کے رسول اور معصومین کے دشمنوں سے اظہار نفرت، اظہار بیزاری کا نام تبرہ۔ تبرہ یعنی گالی دینا نہیں، دشنام نہیں ہے، یعنی کسی کو برے الفاظ کہنا یہ تبرہ نہیں ہے، بلکہ گالی دینا گناہ کبیرہ میں سے، یہ گناہ ہے۔ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بروں سے نفرت کریں اور اظہار بیزاری کریں۔ تو آج ہم یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ جنہوں نے یہ برا کام کیا ہے، جنہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا ہے، ہم ان سے آج اظہار نفرت کرتے ہیں کہ اللہ بھی ان پر غضبناک ہوگا، کیونکہ انہوں نے جناب سیدہ کو غضبناک کیا۔ کیا فرمایا رسول نے حدیث میں کہ اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر جناب سیدہ غضبناک ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے جناب سیدہ راضی ہو۔ تو اب اس سے تولا اور تبرہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ آئیے، جو جناب سیدہ کو غضبناک کرے اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، رسول کا بھی دشمن ہے، اور اہل بیت کا بھی دشمن ہے، اور تمام مسلمانوں کا دشمن ہے، اور تمام دشمن اہل بیت سے اظہار نفرت کا نام تبرہ۔ تو اس حدیث نے بتا دیا کہ تبرہ واجب ہے اور تولا بھی، اس لیے کہ جو جناب سیدہ کو راضی کرے اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے خدا کو راضی کیا وہ دوست بنا۔ کس کا دوست بنا؟ رسول کا بھی دوست بنا، ائمہ کا بھی دوست بنا، خدا کا بھی دوست بنا۔ تو جو دوست رسول ہے، خدا کا دوست ہے، خدا کا محب ہے، اہل بیت کا محب ہے، اس سے ہمیں اظہار محبت کرنا ہے، اسی کا نام تولا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو یہ ہے تولا اور تبرہ۔ یہی وہ حدیث ہے جو قرآن کی تفسیر بھی بیان کرتی ہے، جس تفسیر کو بیان کرتی ہے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ خدایا ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا نے کن پر نعمتیں نازل کی اور خدا کس پر غضبناک ہوا۔ تو آئیے حدیث ملاحظہ کیجئے، رسول خدا نے کہہ دیا جس سے فاطمہ راضی ہو اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ غضبناک ہو اس پر اللہ غضبناک۔ تو صراط مستقیم ڈھونڈنا ہے تو جناب فاطمہ کے در پر آ جاؤ، اس لیے کہ جن سے جناب فاطمہ راضی ہو جائے گی وہی صراط مستقیم ہوگا، اور جن پر فاطمہ غضبناک ہوگی وہ صراط کج ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہی حدیث ہے کہ جو محبت اور نفرت کے تقاضے کو بتاتی ہے۔ اسی حدیث میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے جناب سیدہ کو ناراض کیا، جناب سیدہ کو غضبناک کیا، اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے جناب سیدہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کن لوگوں نے جناب سیدہ کو غضبناک کیا، کن لوگوں نے جناب سیدہ کو ستایا۔
اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، جو غازہ میں ہو رہا ہے، جو کربلا میں، جو عراق میں ہو رہا ہے۔ سازشیں کی جا رہی ہیں کہ معصومین کے روزوں کو مسمار کر دیا جائے، معصومین کے روزوں کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ دین حق دنیا پر پھیلے، دنیا میں اسلام پھیلے۔ یہ صرف اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ دین اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کو بدنام کر دیا۔ یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہے ہی نہیں۔ ان کے اعمال کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے۔ اسلام کچھ کہتا ہے اور ان کے عمل کچھ اور ہیں۔ ان کے عمل ایسے ہیں کہ یہ 6 مہینے کے بچے پر چھری چلاتے ہیں، عورتوں پر گولی بارود چلاتے ہیں، جبکہ اسلام نے عورتوں پر اور بچوں پر حملہ کرنے پر منع کیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خدا کا ماننے والا بتاتے ہیں۔ یہ اصل میں خدا کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ وہ ان لوگوں کے ذریعے دین اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جس کو خدا باقی رکھے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ اور انشاءاللہ ایک وہ روز بھی آئے گا کہ جب ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے یوسف زہرا امام مہدی ظہور فرمائیں گے، اور ان لوگوں سے انتقام لیں گے۔ ہاں عزیزان مظلوم کربلا، آج ہم غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہاں اظہار غم کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا۔ یہ وہ جنت البقیع ہے جہاں جناب سیدہ مدفون ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جس روز جناب سیدہ شہید ہونے والی تھی، اس روز جناب سیدہ پر وفات کے کوئی آثار نمودار نہ تھے۔ جناب سیدہ نے روزمرہ کی طرح اپنے کاموں کو انجام دیا، جناب حسنین کو آراستہ کیا اور مسجد کی طرف چلی۔ مسجد پہنچنے کے بعد جناب سیدہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور حسنین کو مولائے کائنات کے سپرد کر کے اپنے خانے میں، اپنے گھر میں تشریف لاتی ہیں اور جناب اسما سے کہتی ہیں کہ اے اسما، آج کا دن میرے لیے آخری دن ہے، میں اپنے حجرے میں عبادت کے لیے جا رہی ہوں۔ جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے تو سمجھنا میں اس دنیا میں ہوں، اور جب میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو جائے تو سمجھنا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں۔ جناب اسما یہ سن کر رونے لگی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب جناب سیدہ اپنے حجرے میں جا کر مصروف عبادت ہوتی ہے۔ جناب سیدہ نے کفن پہنا اور مصلی عبادت پر جا کر کھڑی ہو گئی اور عبادت کو انجام دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، 1 سال تک آواز آتی رہی۔ جناب اسما باہر کھڑی تھی، جب آواز آنا بند ہو گئی، ایک مرتبہ جناب اسما نے آواز دی، جب آواز نہ آئی تو جناب اسما حجرے میں داخل ہوتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ جناب سیدہ اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جناب سیدہ نے بہت ظلم سہے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ وہ سیدہ ہے کہ جسے رسول خدا کے بعد چین سے جینے نہ دیا گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب روتی تھی تو لوگوں کو اذیت ہوتی تھی تو بیت الحزن بنایا گیا۔ ہاں عزادارو، جناب سیدہ وہاں جا کر اپنے بابا پر کریا کیا کرتی تھی۔
اتنے مظالم کھائے گئے کہ جناب سیدہ کو اپنے بابا پر رونے کی اجازت نہیں ہے. ہاں عزادارو، جب اپنے بابا کا نام سنتی تھی تو بے ساختہ رونے لگتی تھی. عزاداران مظلوم کربلا غرض کے جناب اسما نے جب جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو حسنین گھر تشریف لاتے ہیں. جب حسنین گھر تشریف لائے تو جناب اسما نے کہا کہ بچوں کھانا کھا لو. عزاداران مظلوم کربلا جناب حسنین کہتے ہیں کہ اے اسما، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ عزادارو، جناب حسنین کہتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ جناب حسنین اپنی مادر گرامی کو ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوتے ہیں. چادر کو ہٹا کر دیکھا. کیا دیکھا؟ جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. جناب حسنین دوڑتے ہوئے مسجد آتے ہیں اور بابا کو خبر دیتے ہیں کہ بابا جان مادر گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. عزادارو، جیسے ہی یہ خبر کا سننا تھا مولائے متقیان زمین پر گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. عزادارو، یہ وہ بہادر شخص ہے جس نے بڑی بڑی جنگ لڑی ہے، جس نے در خیبر کو 2 انگلیوں پر اکھاڑا ہے، جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا ہے. لیکن جب جناب سیدہ کی وفات کی خبر سنتے ہیں، جناب سیدہ کی شہادت کی خبر سنتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، مسجد میں گر جاتے ہیں. عزادارو، اس کے بعد امام گھر میں آتے ہیں. گھر میں آ کر دیکھا کہ جناب سیدہ کی لاش پڑی ہے. لاش کے سرہانے آپ کا وصیت نامہ پڑا ہے. جناب امیر المومنین نے وصیت نامہ پڑھا. وصیت نامے میں لکھا تھا کہ اے ابو الحسن، آپ مجھے کفن دیجیے گا، آپ مجھے غسل دیجیے گا، اور دیکھیے کہ میرے جنازے میں میرے دشمن شامل نہ ہونے پائے. ہاں عزیزو، جناب سیدہ کو مولائے کائنات نے غسل دیا، کفن دیا اور جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا. جنازہ اٹھانے کے بعد آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. عزاداران مظلوم کربلا، میں کہوں گا جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو غسل دیا گیا. عزاداران مظلوم کربلا، آپ ہی کا فرزند ہے. کربلا میں امام حسین ہیں، اتنے مظلوم کہ آپ کو نہ کفن ملا، نہ کوئی کسی نے غسل دیا، نہ کوئی دفن کرنے والا تھا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین من ينقلب ينقلبون. خدایا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما. ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین عراق میں، سیریا میں غم زدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، ان کی غیب سے نصرت فرما اور ہمارے امام کا ظہور جلد سے جلد فرما.